تو جناب حزام آپ دیکھا یہاں تک ہم پہنچے تھے. جی لفظ حزام باریک ہا سے ہے جس کے معنی ہے چوڑے سینے والا، بہادر جنگجو. چوڑا سینہ جس کا ہوتا ہے اس کو حزام کہا جاتا ہے. اتنے بہادر لوگ تھے وہ. تبھی مولا علیہ السلام نے جناب عقیل سے فرمایا تھا کہ جائیں اور میرے لیے رشتہ تلاش کریں. ماشاءاللہ. تو جناب عقیل نے یہی مشورہ آ کے دیا تھا کہ بنو کلاب ہے اور حزام کی بیٹی ہے، نام فاطمہ ہے، ام البنین کے نام سے مشہور ہے. کیا تو اس میں آپ کا رشتہ ہوگا، اور جو بیٹا اس سے اللہ آپ کو عطا کرے گا وہ کربلا میں امام حسین صاحب کا مددگار ہوگا. ماشاءاللہ. تو صلوات پر اللہم صلی علی محمد علی محمد وجل فرج علی. تو جناب عقیل پہنچے جناب حزام کے گھر. انہوں نے 3 دن تک مہمان رکھا اور ایک بکری یا بکرا ذبح کیا اور خاطر تواضع کی اپنے مہمان کی، اور 3 دن تک نہیں پوچھا. 3 دن خدمت کرنے کے بعد پھر پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے، ہمارے گھر کو کیسے رونق بخشی آپ نے. آپ تو عظیم خاندان کے فرد ہیں، عام رسول خدا جناب عقیل ابن ابی طالب. تو انہوں نے کہا کہ میں قائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد علی محمد وجل فرج. تو یہ باتیں طے ہو گئیں اور وہ جناب حزام کہتے ہیں کہ میں اس کی ماں سے مشورہ کر لوں، ان کو بتانا بھی ضروری ہے، اور بیٹی سے بھی مشورہ کر لوں. کیا بات. تو بتانے کے لیے اور مشورہ لینے کے لیے گئے تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے. بیٹی ماں کے سامنے بیٹھی ہے اور اس کے بالوں میں ماں کنگھی کر رہی ہے. ماں کا نام ہے سمامہ اور بیٹی کا نام ہے ام البنین. اور بیٹی فرما رہی ہے جناب ام البنین مادر گرامی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ بہت زبردست ماحول ہے، جیسے جنت کا ماحول ہوتا ہے. ہر طرف نہریں جاری ہیں، چشمے جاری ہیں، باغات ہیں ہرے بھرے، اور بہت نورانی منظر ہے. اور میں اللہ کی قدرت میں غور و فکر کر رہی ہوں. کیا دیکھتی ہوں کہ اچانک ایک چاند اور 3 تارے ٹوٹ کے میری گود میں آ گئے. واہ واہ ماشاءاللہ. ایک چاند اور 3 تارے ٹوٹ کے میری گود میں آ گئے. تو ماں کہتی ہے بیٹی یہ تو بڑی خوشخبری والی بات ہے. اور کہا کہ ایک بات اور بھی ہے، مجھے حاضر غیبی سے آواز بھی آئی تھی، بشرا کے یا فاطمہ بالسعادہ، کہ تجھے سعادت کی سرداری کی خوشخبری ہو، تجھے سرداری کی خوشخبری ہو کہ تجھے ایک چاند اور 3 تارے عطا کیے گئے. ماشاءاللہ. قمر چاند جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام، اور 3 تارے 3 بیٹے اور 3 بھائی. تو یہ خوشخبری ماں بیٹی کو سنا رہی تھی اور جناب حزام تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے سن رہے تھے. اور جب ان کی بات مکمل ہوئی تو جناب حزام اندر تشریف لے گئے اور کہتے ہیں کہ ہمارے بخت نے یاوری کی
हमारा वक्त बुलंदियों पर चला गया। उनकी बीवी कहती है कैसी बात है, कौन आया है? कहा हमारी बेटी का रिश्ता आया है। कौन लाया है? कहा अकील लाया, जनाब अकील इब्न अबी तालिब सरदार मक्का का बेटा और अमजाद रसूल। किसके लिए? कहा मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अली मुहम्मद। बस मुख्तसर करूं, आखिरकार बातें तय हो गई और 5 हौदज तैयार हुए। हौदज वो खास होता है, वो उस पर जो नाका के ऊपर रखा जाता है और फिर हमारी होती है, उस पर पर्दा लटका होता है, सारा मुकम्मल इंतजाम होता है। तो 5 हौदज तैयार किए गए। उसमें एक में जनाब उम्मुल बनीन, एक में उसकी वालिदा और बाकी मस्तूरात। ये काफिला वापस आया, गोया रुखसती हो गई जनाब उम्मुल बनीन की। और पहला उसने काम क्या किया है? दर ज़हरा पे आके इसने सजदा किया। जी ये वफा की इब्तिदा हो रही है, मैं वफा सुना रहा हूँ जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा। पहला उस सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की चौखट पर सजदा किया है। कहा कि मैं इस काबिल कहाँ हूँ, मगर मुझे अल्लाह ने ये अता फरमाया, मैं हसनैन शरीफैन की खिदमत करूँगी। और कहा कि मुझे फातिमा न कहा करो, मुझे उम्मुल बनीन कह के पुकारा करो, क्योंकि जब मुझे पुकारा जाता है फातिमा के नाम से तो हसनैन शरीफैन गमगीन हो जाते हैं अपनी माँ के लिए। तो इसलिए मुझे उम्मुल बनीन कहा करो। और आके गोया 7 चक्कर लगाए हसनैन शरीफैन के गिर्द और फिर उजले में गई है। सलवात